باپ، بیٹا، روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز مومنین، بچوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، خدا اپنے لوگوں کو پیار کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کا خیال رکھتا ہے، خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو مصیبتوں میں سے نکال لیتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو برکت بخشتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگوں کی افزونی ہو، خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ ترقی کریں، خدا چاہتا ہے کہ انسان وفاداری اور تابع داری میں قائم رہے۔ خدا یہ کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ اس سے خدا کی خوشی ہے اور اسی میں انسان کی بھی خوشی ہے۔ ہم خدا کے کلام کی پہلی کتاب، بائبل مقدس کی پہلی کتاب یعنی تکوین کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ جب خدا نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے، خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا، اپنے حکم سے بنایا، پھر خدا نے چاند اور ستارے، سورج، چاند بنائے اور روشنی کے لیے انہیں ان کی جگہ پر رکھا جہاں جہاں پر خدا چاہتا تھا، ترتیب کے ساتھ اور تنظیم کے ساتھ خدا نے انہیں رکھ دیا۔ پھر خدا نے ان کے راستے مقرر کیے کہ تم جب تک میں چاہوں اس راستے پر، اس مدار میں حرکت کرتے رہو۔ پھر خدا نے جانور پیدا کیے، پرندے بنائے، پودے پیدا کیے، نباتات پیدا کی، خدا نے سبزیاں، اناج، پھل پیدا کیے، اور یہ سارا کچھ خدا نے تخلیق کرنے کے بعد، انہیں اپنی اپنی جگہ پر رکھنے کے بعد، سب سے آخر پر خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شکل پر اپنی مانند بنائیں۔ تو خدا نے انسان کو اس دنیا میں خلق کیا، خدا نے اپنا دم اپنی روح میں داخل کی، اسی کے ساتھ ساتھ پھر خدا اسے اپنا اختیار بھی دیتا ہے۔ ساری کائنات بنانے کے بعد خدا نے انسان کو اس کائنات میں رکھا، باغ میں رکھا، خوبصورت باغ میں رکھا۔ جیسے ہی کسی باغ کا، گلستان کا، نخلستان کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہمارے ذہن میں خوبصورت قسم کے پھول کھلنے لگتے ہیں، پھولوں کی خوشبو ہمیں آنے لگتی ہے، خوشبو شروع ہو جاتی ہے اور ہمارا ذہن فریش ہو جاتا ہے۔ چاہے جائے کہ ہم باغ میں خود موجود ہوں جہاں پر مختلف قسم کے پودے ہیں، سرسبز و شاداب پودے ہیں، بڑے بڑے درخت ہیں، پھلدار درخت ہیں، پھلدار پودے ہیں جن سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے اور ان کو کھانے پینے کے لیے چیزیں میسر آتی ہیں۔ تو باغ لگانے کے بعد خدا نے بزرگ آدم کو وہاں پر رکھا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا نے کہا کہ جس درخت کا تم چاہو پھل کھا سکتے ہو، سوائے نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھانا۔ یعنی خدا چاہتا ہے کہ وہ ہمیں آزادی دے، جو پھل مجھے پسند ہے خدا چاہتا ہے کہ میں کھا لوں، جو میری زندگی کے لیے بہتر ہے خدا چاہتا ہے میں اسے اختیار کروں، لیکن ساتھ ساتھ خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ میں خدا کی وفاداری میں اور تابع داری میں قائم رہوں۔ خدا ہمیں بہت سی آزادی دے کر تھوڑی سی پابندی بھی انسان کے اوپر لگاتا ہے، تھوڑی سی، تاکہ انسان پابندیوں میں بھی جینا سیکھے اور آزادی میں بھی آگے بڑھنا سیکھے۔ اور یہی ہمیں بزرگ آدم اماں ہوا کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ خدا انسان کے نہ صرف کھانے پینے کی فکر کرتا ہے بلکہ زندگی کے ہر مرحلے پر انسان کے ساتھ ساتھ ہے، انسان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے تو خدا اس کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے
باغ میں آ جاتا ہے۔ خدا اپنی رفاقت انسان کو میسر دیتا ہے، میسر کرتا ہے اس کے لیے، اپنی رفاقت میں انسان کو بٹھاتا ہے، انسان کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، انسان کے دل کا حال سننے کے لیے خدا آ جاتا ہے۔ تو اس ساری جو کیئرنگ خدا کی خوبی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ بزرگ آدم اور خدا کے تعلقات میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا کیسے اپنے لوگوں کا خیال رکھتا ہے، اور بہت ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ جو کھانے پینے کی نعمت ہے خدا اس کے لیے خصوصی طور پر انسان کے لیے انتظامات کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب انسان نے غلطی کی، انسان نے گناہ کیا، انسان نے نافرمانی کر دی، بے وفا ہو گیا، تو پھر خدا اپنی رفاقت سے اسے محروم کر دیتا ہے، اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور خدا نے کہا کہ اب تم اس باغ سے باہر چلے جاؤ، جہاں پر زمین تمہارے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی، جہاں پر زمین تمہیں اچھی فصل نہ دے گی، جہاں پر محنت زیادہ اور پھل کم حاصل ہوگا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا۔ اب خدا نے اپنی جو فوق الفطرت نعمتیں تھیں انسان کو دی تھی وہ واپس لے لی ہیں۔ ابھی انسان کو اس ایسی زمین پر خدا نے بھیج دیا ہے جہاں پر خوبصورت باغ خدا کا لگایا ہوا نہیں، بلکہ انسان اپنی محنت سے اس بیابان کو، اس اجاڑ زمین کو، لعنت زدہ زمین کو خدا کی برکت سے سرسبز و شاداب بنانے کی کوشش کرے گا، اپنی محنت سے روٹی کھائے گا، پسینہ آئے گا اسے، منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا۔ تو خداوند خدا گھر سے نکالنے کے بعد بھی انسان کا خیال رکھتا ہے تاکہ انسان کے جو جسم کی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے خوراک، وہ اسے ملتی رہے تاکہ اس کی صحت بحال رہے، صحت قائم رہے۔ پھر ہم یہی بات باپ ابراہیم اور ملکی صادق کہن کے درمیان بھی دیکھتے ہیں کہ جب باپ ابراہیم جنگ میں فتح کے بعد واپس آتے ہیں تو خدا کا کہن ملکی صادق جو کہ شاہ شالیم ہے، سلامتی کا بادشاہ ہے، روٹی اور مے نکال لاتا ہے۔ روٹی انسان کی زندگی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے روٹی غریبوں کی زندگی ہے، اور جو کوئی اسے ان سے روکے وہ خونی ہے۔ پھر ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ بزرگ عیسو اور بزرگ یعقوب جب دونوں کا آپس میں روٹی کے معاملے پر بات چیت ہوئی، بحث ہوئی، عیسو شکار کرنے کے بعد واپس آتے ہیں لیکن شکار نہیں ملتا، سارا دن جنگل میں پھرتے رہتے ہیں، شکار ڈھونڈتے رہتے ہیں، ناکام رہتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ تو گھر میں بزرگ یعقوب نے اپنے کھانے کے لیے کھانا تیار کیا تھا، مسور کی دال اور روٹی تیار کی۔ تو عیسو آ کر کہتے ہیں بزرگ یعقوب سے، اپنے چھوٹے بھائی سے، مجھے کھانے کے لیے خوراک دے، روٹی دے، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو بزرگ یعقوب کہتے ہیں اپنا پلوٹھا ہونے کا حق مجھے دے دے، میں تجھے اپنا کھانا دے دیتا ہوں۔ تو بزرگ عیسو نے کہا مجھے پلوٹھا ہونے سے کیا فائدہ ہے، یہ میرا پیٹ نہیں بھرے گا، تو مجھے کھانا دے دے، پلوٹھے ہونے کا حق تو لے لے۔ تو انسان جب بھوکا ہوتا ہے، جب پیاسا ہوتا ہے، تو جو دوسری برکتیں ہیں وہ اسے چھوٹی محسوس ہوتی ہیں، بھوک زیادہ بڑی محسوس ہوتی ہے۔ بھوک کو مٹانے کے لیے انسان تدبیر اختیار کرتا ہے جو بھی پھر اس کی سمجھ میں آتی ہے۔ تو اس نے اپنے پلوٹھا ہونے کا حق بیچ دیا مسور کی دال کے لیے اور ایک روٹی کے لیے، چند روٹیوں کے لیے۔ تو روٹی کی اتنی زیادہ انسان کی زندگی میں اہمیت ہے، اور بعض اوقات انسان اس کے لیے کیا کیا کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ بزرگ یعقوب جب اپنے گھر سے اپنے ننیال کی طرف جاتے ہیں تو رستے میں رات کو سو جاتے ہیں، خدا خواب دکھاتا ہے کہ میں تجھے اتنی بڑی قوم بناؤں گا، اور جب وہ جاگ جاتے ہیں
تو خدا کے ساتھ پھر بات چیت کرتے ہیں، خدا کے ساتھ ایک عہد کرتے ہیں، منت مانتے ہیں کہ اے خدا، جس رستے پر میں جانے والا ہوں، جس رستے پر میں جا رہا ہوں، اگر تو مجھے کھانے کے لیے روٹی دیا کرے، پہننے کے لیے کپڑا دے اور میری حفاظت کرے، کھانے کے لیے روٹی مجھے دے، پہننے کے لیے مجھے کپڑا دے اور میری حفاظت کرے، تو میرا خدا ہوگا، اور جب میں کامیاب ہو کر واپس آؤں گا تو پھر اس جگہ پر تیرا گھر بناؤں گا اور میں تجھے وہاں پر تیری عبادت کیا کروں گا۔ تو کھانے کی اہمیت یہاں پر بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ انسان کھانے کے لیے خدا سے مانگتا ہے، چونکہ خدا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ خدا انسان کا پروردگار ہے۔ پروردن فارسی کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے پالنا، پروردن پالنا، تو پروردگار پالنے والا۔ خدا نہ صرف ہمارا خالق ہے، ہمیں زندگی دیتا ہے، ہمارا محافظ ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ خدا ہمارا پالنے والا بھی ہے، ہمارا رازق خدا ہے۔ جب ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو پھر خدا ہمیں رزق دیتا ہے، مہیا کرتا ہے، تاکہ ہم خدا کے دیے ہوئے رزق سے اپنی زندگی کو قائم رکھ سکیں۔ اور خدا بعض اوقات ہمارے تھوڑے سے رزق کو اپنی برکت سے بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ بزرگ اسحاق نے جب کھیتی باڑی شروع کی تو خدا نے اسے پہلے ہی سال 100 گنا عطا کیا، یعنی اس کے ہاتھوں کے کاموں میں بہت زیادہ برکت خدا نے شامل کی۔ پھر ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں ملوک کی کتاب میں کہ الیشا نبی کے پاس ایک شخص بال شلیشا سے آیا اور جو کے پہلے پھلوں کی 20 روٹیاں اور اناج کی چند بالیں، بنی ہوئی بالیں لے کر آیا، اور الیشا نبی نے اپنے نوکر جہیزی سے کہا یہ کھانا لوگوں کو دے کے کھائیں۔ تو نوکر اپنی عقل کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق بات کرتا ہے، جتنا اس کے پاس خدا کا دیا ہوا ظرف ہے اس کے ساتھ بات کرتا ہے کہ کیا میں یہ 20 روٹیاں 100 لوگوں کے سامنے رکھوں کہ وہ کھائیں؟ یعنی اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ یہ روٹیاں تو بہت تھوڑی سی ہیں اور جو لوگ بیٹھے ہیں سامنے، عوام بیٹھی ہے، عوام بہت زیادہ ہے، تو یہ ان کے لیے ناکافی ہیں، اس لیے اور انتظام کرنا چاہیے۔ اگر ہم زیادہ لوگوں کے سامنے تھوڑا سا کھانا رکھیں گے تو وہ جلدی ختم ہو جائے گا، بے عزتی ہوگی۔ تو نوکر نے عقل مندی کی بات کی ہے لیکن ایمان کی بات نہیں کی، اس میں ایمان نظر نہیں آتا، عقل نظر آتی ہے۔ تو خدا کے بندے الیشا نبی نے فرمایا، ایمان کے ساتھ فرمایا کہ خدا فرماتا ہے لوگوں کو دے کہ کھائیں، وہ کھائیں گے اور ان سے بچ بھی رہے گا۔ خدا کے بندے الیشا نبی کی یہ دعا، یہ خواہش خدا نے پوری کر دی۔ لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا، سیر ہو کر کھایا اور ان سے بچ بھی گیا، اور پھر جو بچ گیا وہ ایمان میں اضافے کا باعث بنا کہ خدا اپنے لوگوں کی باتوں کی قدر کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے ایمان کا بھی فکر کرتا ہے۔ اس کے لوگ، اس کے نبی، اس کے کاہن خدا سے جو کچھ مانگتے ہیں خدا انہیں دیتا ہے، کیونکہ خدا ہمارا خیال رکھنے والا خدا ہے، خدا ہمارا پروردگار خدا ہے، خدا ہمارا پالنے والا خدا ہے، وہ اپنے لوگوں کا فکر کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں ہے کہ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ تو مسیح خدا میرے عزیزو، خوراک ہماری بنیادی ضرورت ہے جسے خدا اپنی پروردگاری سے پورا کرتا ہے، کیونکہ خدا کی فیاضی اور خدا کی مہربانی ہمیشہ اس کی ساری مخلوقات پر، خواہ کوئی پرندہ ہے، خواہ کوئی جانور ہے، خواہ کوئی درندہ ہے، خواہ کوئی چرندہ ہے، اور خواہ اس کی شکل پر پیدا کیا گیا انسان ہو، خدا سبوں کے ساتھ ہے، خدا سب کا خیال رکھتا ہے۔ خدا اپنی مٹھی کو کھولتا ہے تاکہ ہر جاندار کو اس کی خواہش کے مطابق اور اس کی ضرورت کے مطابق خوراک دے۔
خدا بانٹتا ہے سبھی کو، خدا سبھی کو دیتا ہے تاکہ خدا کی پروردگاری، خدا کی فیاضی اس کی ساری مخلوقات پر ثابت ہو اور لوگ خدا کے پاس آ جائیں، کیونکہ خدا ہی ساری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قادر ہے۔ لوگ کوئی اور ذریعہ اور وسیلہ تلاش نہ کریں بلکہ خدا کے پاس آئیں، کیونکہ وہ ہمارا خالق بھی ہے، وہ ہمارا مالک بھی ہے، وہ ہمارا رازق بھی ہے، رزق دینے والا ہے، اور وہی ہمارا پروردگار ہے۔ آئیے مسیح خداوند میں میرے عزیزو ہم اس ایمان میں مضبوط رہیں کہ خدا جس نے ہمیں زندگی دی ہے وہ اس زندگی کو بحال بھی رکھے گا، وہ اس زندگی کو صحت مند اور تندرست بھی رکھے گا، وہ ہمارے جسم کو، ہمارے روح کو خوراک سے بھی نوازے گا اور ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ہمیشہ خدا پر اپنا توکل بنائے رکھیں، خدا کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھیں، خدا پر اپنے ایمان کو وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط سے مضبوط تر کرتے جائیں۔ یہ ہمارا تعلق جیسے جیسے مضبوط ہوگا ویسے ویسے ہم خدا کے اور زیادہ قریب آ جائیں گے۔ یہ خوراک تو کیا چیز ہے، زندگی کی یہ چیزیں، دنیاوی چیزیں تو چھوٹی چیزیں ہیں، خدا اس سے بڑی بڑی برکتیں ہمیں دینے کے لیے تیار ہے۔ پہلے خدا کی بادشاہی کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، خدا میں شامل ہونے کی ضرورت ہے، اور جب ہم خدا میں شامل ہو گئے ہیں تو پھر اس رشتے کو، اس شمولیت کو زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم خدا سے دعا کریں کہ ہمارا خدا جو کہ ہمارا پروردگار ہے ہمیشہ ہمارا خیال رکھے، ہم خدا میں وفادار رہیں، تابعدار رہیں، اور خداوند کی برکات اور فضائل ہمیشہ اس کے لوگوں پر، اس کی کلیسیا پر جاری و ساری رہیں۔ آئیے خدا سے دعا کریں کہ خدا ہماری اس دنیا سے کرونا وائرس کی اس وبا کو اپنی الہی قدرت سے ختم کر دے تاکہ پوری دنیا سلامتی حاصل کرے، پوری دنیا صحت مند ہو جائے، سارے لوگ تندرستی حاصل کریں، زندگی دنیا میں نارمل ہو جائے اور ہم ایک دوسرے کی خدمت کر سکیں، خدا کے گھر آباد ہو جائیں دوبارہ سے، لوگ آزادی کے ساتھ خدا کی عبادت کریں اور خدا سے برکت پائیں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔